معنی ہے کہ وہ قاصدین خدا ہیں، اللہ کا پیغام اللہ کے انہی انبیاء پر، انہی نمائندگان پر اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، جس کو میں آسان کلمے میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکیا۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ کی ڈاک لے کر انبیاء تک پہنچانے والے۔ فرشتوں کے لیے رسول کہا گیا ہے، لیکن نبی کا کلمہ سوائے کسی انسان کے، سوائے کسی بنی آدم کے، سوائے کسی بشر کے کسی اور پر استعمال نہیں ہوا۔ جب استعمال نہیں ہوا، اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، انہوں نے نبی کی جو تعریف کی ہے، نبی کی تعریف کی، ہوا انسان، ہوا بعثہ اللہ، بعثہ اللہ، وہ ایک انسان ہوتا ہے جس کو اللہ مبعوث فرماتے ہیں، بھیجتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں۔ کس کے لیے؟ لیبین، یا ایک روایت میں لیتبیین، ایک ہی مفہوم ہے، ایک مصدر ہے، ایک اس کا مضارع ہے۔ لیبین ما اوحی الیہ، جو اللہ کی طرف سے اس پر بھیجا جائے، اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہو، اللہ کے فرشتے اس کے پاس لے کر آئیں۔ اس انسان کا کام یہ ہے کہ رب کریم کے احکام کی تبیین کریں، تشریح کریں، ایکسپلینیشن کریں، اس کی وضاحت کریں، اللہ کے بندوں تک پہنچائیں۔ یہ نبی کی تعریف ہے، کہیں بھی دیکھ لو عقائد کی کتاب میں، ہوا انسان، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بڑی تفصیلی گفتگو میرے بھائی کر چکے ہیں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب زلہ صاحب، وہ ایک انسان ہوتا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا، وہ جن نہیں ہوتا، وہ شجر و حجر نہیں ہوتا، وہ ارض و سما نہیں ہوتا، کواکب و نجوم نہیں ہوتا، بحر و بر نہیں ہوتا۔ وہ کون ہوتا ہے؟ انسان ہوتا ہے، اور انسان وہ ہے جو اولاد آدم سے ہے، جو اولاد آدم ہے۔ میں باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ نبی کی تعریف، اب نبی کی جب یہ تعریف آپ نے سنی کہ وہ انسان ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑی سی اور وضاحت بھی سن لیجئے۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نبی جب اللہ کسی کو بناتے ہیں، نبی بنتا خود نہیں ہے، رب کریم اس کو ساتھ چلیے گا، اللہ بناتے ہیں۔ دنیا میں ایک ہی عہدہ ایسا ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، باقی سارے عہدے انسان کوشش سے، محنت سے، ہمت سے، جد و جہد سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایک نبوت کا اور رسالت کا ایسا عہدہ ہے جو کوئی بندہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ عطا ہوتی ہے رب کریم کی، وہ گفٹ اور گویا کہ دین ہوتی ہے رب کریم کی۔ کوئی انسان اپنی کوشش سے یہ نہیں حاصل کر سکتا۔ جو حضرات ختم نبوت کے عنوان پہ گفتگو کرنے والے حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اگر بابا صاحب بھی کہاں یہاں موجود اور حضرات بھی ہیں، میری بات کو سمجھ کے ہوں گے، نبوت کمائی کر کے حاصل نہیں ہوتی، نبوت رب کریم کی دین سے ہوا کرتی ہے۔ مسئلہ میں نے عرض کر دیا، جب نبی وہ ہوتا ہے تو نبی کی ایک خصوصیت یہ ہوا کرتی ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ پہلی خصوصیت تو وہ انسان ہے، پہلی خصوصیت، اور دوسری خصوصیت کہ وہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور کسی کی کمائی۔ اب جو کہے میں انسان ہی نہیں، مفتی صاحب جو کہے میں انسان ہی نہیں ہوں، وہ نبی ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہوں گا، میں اپنے بزرگوں کی بات نہیں کہوں گا، ان کی کتاب حوالہ مفتی صاحب سے لے لیجئے یا بابا صاحب لے لیجئے، وہ خود کہتا ہے کرم خاکی ہوں پیارے، نہ کہ آدم زاد ہوں۔ کس نے کہا؟ مرزا نے خود لکھا، کرم خاکی ہوں پیارے۔ کرم کہتے ہیں کیڑے کو، انسیکٹ، میں تو ایک کیڑا ہوں زمین کا، نہ کہ آدم زاد ہوں، میں تو بندے دا پتر ہی نہیں، میں تو نہیں کہہ رہا،
حوالہ نہ ہو، مفتی صاحب حوالہ ہے یا نہیں، میں نہیں کہہ رہا، نبی میں نے پہلے کہا نبی ہوتا بنی آدم، نبی ہوتا اولاد آدم، نبی انسان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں انسان نہیں، میں کیڑا ہوں۔ چلو کیڑے سے بھی ہم کچھ مان لیتے کہ کسر نفسی کی ہے، عجز و انکساری کی ہے، لیکن آگے خود کہتا ہے نہ کہ آدم زاد ہوں۔ معمولی سی فارسی ہے، آدم زاد کا معنی آدمی کا بچہ، آدمی کا بچہ، کہتا ہے میں آدمی کا بچہ نہیں ہوں، آدمی کا بیٹا نہیں ہوں، آدمی سے پیدا نہیں ہوا ہوں، میں تو جو ہے کیڑا ہوں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اللہ فرماتا ہے نبی انسان ہوتا ہے، پوری امت کہتی ہے عقائد کے اندر کہ نبی انسان ہوتا ہے، اور جو کہے میں انسان ہی نہیں ہوں اس کو کوئی نبی مانے تو اپنے دماغ کا پہلے علاج کروائے، علاج کروائے، پہلی بات۔ دوسری بات، نبوت کے اندر یہ چیز ضروری ہے، نبوت کے اندر یہ چیز بہت ضروری ہے کہ نبی معصوم محض ہوتا ہے، معصوم محض ہوتا ہے، نبی کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر نبی غلطی کرے تو پھر امت بھی ایک دفعہ تو وہ غلطی کرے گی نا، کیونکہ نبی کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اس کی اتباع کرو، اس کی، اور اگر نبی نے کہیں غلطی کی تو امت کہے گی نبی نے ایک دفعہ کی ہے ہم بھی ایک دفعہ کر لیں۔ نعوذ باللہ، نبی نے چوری ایک دفعہ کی تھی میں بھی کر لوں، اس نے ایک دفعہ جو ڈکیتی کی تھی میں بھی کر لوں، اس نے ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا میں بھی بول لوں۔ میری بھائی یہ بات نہیں عقل میں آنے والی، جس کو میرا اللہ مطاع بنائے، یہ مطاع شیعوں والا نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے میم تا الف عین، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ نبی مطاع ہوتا ہے، نبی کی اطاعت کی جاتی ہے، اگر نبی غلطی کرے تو نبی کی غلطی میں بھی اطاعت پھر کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کبھی غلطی نہیں کرتا، کبھی غلطی نہیں کرتا، اس لیے کہ غلطی کرے گا تو امت بھی کرے گی، لیکن نبی محض اور محض معصوم محض ہوتا ہے، نبی کے اندر ذرہ برابر یہ چیز نہیں ہوتی۔ اور ہمارے حضرت صاحب ایک جگہ نہیں، 2 سال تک یہ عقیدہ، 10 سال تک یہ عقیدہ، 12 سال تک یہ عقیدہ، 20 سال تک یہ عقیدہ، اور 30 سال تک اس کا عقیدہ رہا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، بعد میں خیال ہے وہ تو میں نے خود بڑھنا تھا، جب میں نے خود بڑھنا تو یہ عقیدہ میں نے لکھ دیا، نہیں وہ بدل گیا۔ جو عقائد بدلے وہ نبی نہیں ہے، جو عقائد بدلے وہ نبی نہیں ہے، جو انسان نہ ہو، جو انسان نہ ہو وہ نبی نہیں ہے۔ اور ایک دوسری بات، نبی اپنی سیرت میں، اپنی صورت میں اصول بیان کر رہا ہوں، نبی اپنی سیرت میں، اپنی صورت میں ساری کائنات سے افضل اعلیٰ ہوتا ہے۔ یہ ساری کائنات، میں تشریح کر دو غلط فہمی نہ ہو جائے، ہر نبی اپنے دور میں، ہر نبی اپنے دور میں جس قوم کی طرف، جس بستی کی طرف، جس شہر کی طرف نبی کو بھیجا گیا ہے، اس شہر کے ہر فرد سے، اس شہر کے ہر چوہدری سے، اس شہر کے ہر انسان سے وہ سیرت میں بھی اعلیٰ ہوتا ہے، صورت میں بھی، بولو یار، صورت میں بھی، صورت میں بھی اس کی سیرت بھی اعلیٰ ہوتی ہے، صورت بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ اگر صورت دیکھنی ہو تو مفتی صاحب کے پاس چلے جانا، سہیل بابا کے پاس چلے جانا، سہیل بابا کے پاس چلے جانا، کتاب ہے، جب ہم نے پڑھی حقیقت الوحی کے بالکل پہلے صفحے پر ہے، اب انہوں نے کچھ بدلا دیے ہیں، گھر تو بھر لیا ظالم نے، وہ 5 اور 50 کتابوں کا، حضرت مفتی صاحب آپ ہم تشریح کرنا، کہا 50 کتابیں لکھوں گا، ان کے ماننے والوں نے بڑا پیسہ دیا، اور جب لکھی تو 5 لکھی، 5 لکھنے کے بعد کچھ اس میں جن کا پیسہ بڑی مشکل سے جیب سے نکلا تھا، انہوں نے کہا حضرت آپ نے 50 کا گویا کہ کہا تھا، کہنے لگا 50 اور 5 میں کیا فرق ہے، نقطہ تو ہے نا،
لیکن اس اللہ کے بندوں کو یہ نہیں پتا کہ نقطہ رائٹ سائڈ ہو تو بڑا وزنی ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ ہو تو بڑا ہلکا ہوتا ہے، اشاریہ بنا دیتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئے؟ آپ 5 لکھیں، رائٹ سائڈ پہ لکھیں تو کیا بن جائے گا؟ اور اگر جو لیفٹ سائڈ لکھو تو کیا بن جائے گا؟ اشاریہ 5۔ بھائی 5 کیوں؟ 5 بھی نہیں، 5 کا اشاریہ۔ اللہ کے بندے کو ہی نہیں پتا۔ اور میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، اللہ کے نبی کی عقل تام ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی وہ باتیں کرتا ہے جو سب کی عقل میں آنے والی ہو، اور جس نے یہ بات کی ہو یہ بے عقلی کی بات ہے، اور جو بے عقلی کی بات ہے وہ نبی ہو سکتا ہے؟ میں اصولی بات ساری کر رہا ہوں۔ نبی حسین ہوتا ہے، تصویر دیکھ لیجیے وہاں۔ ارے جو 50 کا وعدہ کر کے پیسے 50 کے لے لے اور کام 5 کا کرے، اس سے زیادہ دھوکے باز کون ہو سکتا ہے؟ پہلی بات، نبی انسان ہوتا۔ پھر ادھر آتا ہوں، نبی جو انسان نہیں وہ نبی نہیں۔ دوسری بات، نبی معصوم محض ہوتا ہے، اور اس کی غلطیاں حضرت مفتی صاحب سامنے بیٹھے ہیں، بابا صاحب کہیں چھپ گئے، میرا خیال یہ ہے وہ نہیں نظر آ رہے، وہ ان سے حوالہ جات لیجئے کہ اپنی پوری زندگی میں کتنے پینتڑے بدلے ہیں اور کتنے کروٹیں لی ہیں، وہاں معلوم ہو جائے گا۔ اور تیسری بات میں نے کیا عرض کی؟ نبی حسین ہوتا ہے۔ نبی حسین صورت کا بھی ہوتا ہے، سیرت کا بھی ہوتا ہے۔ ابھی مولانا کتنی پیاری باتیں فرمائے، حسین صورت کا بھی ہوتا ہے اور سیرت کا بھی ہوتا ہے۔ صورت کے حسین پہ میں ایک شعر کہہ دیتا ہوں کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بزم خیال میں، نہ تو کہاں آئینہ ساز میں۔ جیسے ابھی آپ اشعار بھی سن رہے تھے، بات بھی سن رہے تھے کہ اللہ نے حسین بنا کر قلم توڑ دیا، اس کو شاعر نے کہا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہمارے بس میں خیال میں، نہ تو کہاں آئینہ ساز میں، کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ نبی حسین صورت کا بھی ہوتا ہے، نبی حسین سیرت کا بھی ہوتا ہے۔ سیرت بھی حضرت مفتی صاحب میں حوالہ جات دیے جا رہا ہوں، مجھے وقت ملتا میں خود تفصیل سے عرض کرتا۔ وہ سیرت بھی وہاں دیکھ لیجئے گا۔ 2 لڑکیاں آئیں، 2 لڑکیاں، حضرت جی پسند کر لو، ایک ذرا لمبے منہ والی سی اور ایک ذرا گول منہ والی تھی۔ فرمایا یہ گول والی اچھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور میرے نبی کے پاس بھی لڑکیاں آئی تھیں، مسلمانوں کی نہیں آئی تھیں، غیر مسلموں کی آئی تھیں۔ جب بچیاں سامنے آئیں، پیغمبر نے ردائے نبوت اٹھا کر چہروں پہ ڈال دی۔ ایک ساتھی نے کہا، صحابی نے، وہ صحابی نے اعتراض کے لیے نہیں کہا، یہ میری بات سن لیجئے، سارے صحابہ کے سوالات اعتراضاً یا کرٹیسائز کے طور پر نہیں تھے، سارے صحابہ کے سوالات مسئلے کی وضاحت کے لیے تھے، مسئلے کی اگر وہ نہ پوچھتے تو شاید کوئی شک و شبہ رہ جاتا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر کی بیٹی ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے، مسلمان کی بیٹی تو نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی بیٹی ہے، خواہ کافر کی ہو۔ اے ہم پہ تانا دینے والوں، ہمارے پیغمبر نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کہا تو نبوت کے بعد کہ جب تاج نبوت سر پہ رکھا گیا ہے، جب خلعت نبوت پہنا دی گئی ہے، جب پیغمبر خدا بن چکے ہیں، جب جبریل کی آمد شروع ہو گئی ہے، میں اس وقت سے نہیں، میں کہتا ہوں پیدائش سے لے کر اور دنیا سے پردہ فرمانے تک ہمارے پیغمبر کی پوری زندگی صاف و شفاف ہے، مطہر ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، نبی کا وجود پارسا ہے۔ فرمایا کہ نبی کی تیسری صفت کہ نبی حسین ہوتا ہے، اپنی سیرت میں بھی اور خوبصورت ہوتا ہے، سیرت میں بھی اور صورت میں بھی۔ چلیے مختصر کر رہا ہوں، آخری بات کو، اس بات کو آخری کر دیتا ہوں۔ چوتھی بات،
جو بڑی فتح کی ہے. دہرا لو پہلی بات کو, سبق یاد کرنا ہے. یہ پہلی بات کہ نبی انسان ہوتا ہے. نبی کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات نبی معصوم محض ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تیسری بات نبی حسین و جمیل ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے. آج تک دنیا نثر والے, شعروں والے, ادباء, شعراء, فصحاء, بلغاء, علماء, طلباء, فضلاء, ادبیاء سارے جو تعریف کرتے رہے, لیکن ابھی وہی بات رہی کہ ابھی تک ان کی تعریف مکمل نہیں ہوتی. چوتھی بات, اور اس کو پلے باندھنا, اصول بتلا رہا ہوں. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو سرکار دو عالم تک انبیاء کا سلسلہ ہے, یہ ایک بڑا مقدس گروپ ہے. یہ بڑے نفوس قدسیہ ہیں, یہ بڑے مطہر منزہ ان کے اجسام و ابدان ہیں. یہ بتلاؤ کہ یہ سارے کے سارے کس کے نمائندہ ہیں؟ کس کے؟ اللہ کے. اللہ کے نمائندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام, بلکہ ایک اور جملہ کہہ دوں, پھر ایک اور بات سمجھ میں آ جائے گی. تمام انبیاء کے استاد خدا ہیں. کون ہیں؟ خدا ہیں. غیر خدا نبی کا استاد نہیں ہو سکتا. غیر خدا استاد نہیں ہو سکتا. اور جس کا استاد کرشن لال ہو, مفتی صاحب تھوڑی گل کر رہے ہیں, جن کا استاد کون ہو؟ کرشن لال ہو جی, رام چندر ہو, اور وہ اس کو پڑھائے اور پھر فیل بھی غریب ہو جائے, وہ نبی ہوگا؟ وہ نبی ہوگا؟ بہر صورت یہ سارا گروپ, ساری جماعت اللہ کے شاگرد ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں. یہ بات پکی رکھیے گا, اللہ کے شاگرد آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے ہیں وہ معیار سمجھ لیجئے. جب تک سلسلہ نبوت چلا رہا, جب تک سلسلہ نبوت چلا رہا, ہر جو نیا آیا اور بعد میں آنا تھا, میری بات توجہ فرمانا, ہر جو نیا آیا اور بعد میں آنا تھا, وہ نیا آنے والا پہلے کی تصدیق کرتا ہے اور بعد میں آنے والی کی خبر دیتا ہے. بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے. توجہ طلب ہے, وہ پہلے کی تصدیق کرتا ہے, بعد میں آنے, دو باتیں ذہن میں رکھیے گا, بعد میں آنے والے کی خبر دیتا ہے. اور اس میں آخری بنی اسرائیل کے آخری جو خلیفہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, انہوں نے قرآن مجید میں موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور ہر نبی کے ساتھ جہاں ان کا تذکرہ ہے, مصدقا لما بین یدیہ, مصدقا لما بین یدیہ, مصدقا. حافظ ممتاز صاحب ماشاءاللہ اتنی اچھا بیان کیا, مجھے بڑا مزہ آیا. ان سے پوچھئے قرآن مجید میں یہ آیتیں ہیں یہ نہیں. پہلے کی تصدیق, بعد کی خبر. عیسیٰ علیہ السلام ہمارے محبوب پیغمبر سے پہلے تشریف لائے نبی بن کر, جی پہلے کی تصدیق اور بعد کی بشارت, خبر, اعلان. لیکن جب سرکار دو عالم تشریف لائے, اگر بعد میں نبوت کا سلسلہ ہوتا, بعد میں نبوت کا سلسلہ ہوتا, تو پھر سرکار دو عالم بھی اطلاع دے دے کہ قادیاں میں بھی کوئی ہوگا, یا یمامہ میں کوئی ہوگا, یا اسود انسی آئے گا, یا فلاں فلاں آئے گا. یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ کہا کہ ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ ولیکن لا نبی بعد. بلکہ یہ اطلاع دی. اب اس کے دو حصے میں نے عرض کیے, پہلے کی تصدیق اور بعد والے کی. چلو خبر کو میں زیادہ اس کی خبر نہیں لیتا, ٹائم کم ہے. پہلے کی تصدیق میں ایک جملہ کہتا ہوں, مجھے راستے میں حضرت قاری صاحب مجھے معاف کرے, میں پہلے کی تصدیق کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. تصدیق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے نے کہا, جو فرمایا, جو کچھ کہا اپنی امت کے لیے وہ صحیح ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صحیح تب ہے کہ وہ خود نبی بھی اچھا ہے, وہ نبی بھی اچھا ہے, صحیح ہے, بالکل ہے. اب ایک سے سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں یا نہیں؟ ہے نا؟
اور ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں اپنی اس کمیونٹی کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندو، تم نے اپنی نبی کی وہ خدمت نہیں کیا جو مسلمانوں نے تمہاری نبی کی خدمت کی۔ مسلمانوں سے کیوں لڑتے ہو؟ مسلمانوں نے ہر نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ مسلمانوں نے ہر نبی کے پر اس وقت کے کرنے والے جو معترضین تھے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور اس میں سر فہرست حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے اور سچے نبی تھے یا جھوٹے؟ ہم بھی کہتے سچے، ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے، ہم تو کسی نبی کی تکذیب کرتے ہی نہیں۔ ہم تو، ہمارا تو ایمان مفصل ہے یہ کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اور میں یہ بات کہتا ہوں، جو مسلمان سچے پہلے نبیوں میں سے کسی نبی کی توہین یا تکذیب کرے گا وہ مسلمان نہیں رہتا۔ وہ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام سچے تھے نا، سچے بھی تھے، سچے نبی تھے، لیکن اس کے بعد جو کہتا ہے میں بھی نبی ہوں، اور اس نے کتنی بری باتیں لکھی ہیں میرے عیسیٰ کے بارے میں۔ ہم کو جذبات نہیں دلانا چاہتے، لیکن ہر شخص، ہر بیٹا اپنے باپ کی عزت پر، عزت کے لیے کچھ یعنی زبان سے بولتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ ہر کمیونٹی اپنے نبی کا دفاع کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے شکر گزار ہو کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام پر یہود نے طنز کیا تو مسلمانوں نے دفاع کیا، اور آج اس پر کیچڑ اچھالنے والا مرزا غلام احمد ہے تو دفاع مسلمان کر رہے ہیں۔ کون دفاع کر رہے ہیں؟ ایک بات آپ سے پوچھوں، آپ کی دادی نانی کو برا بھلا کہے تو اچھا جانو گے؟ بلکہ پہلے اس سے بھی ایک اور بات پوچھوں، دادی ایک ہوتی ہے یا دو؟ نانی ایک ہوتی ہے یا دو؟ اگر یہ مرزائیوں کی کتاب میں نہ موجود ہو، نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، میں کسی بھی اپنے سابقہ انبیاء اور اپنے محبوب پیغمبر کے بارے میں یہ جملہ زبان سے نہیں نکالنا چاہتا، لیکن بطور گویا کے حوالے کے کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں، زناکار، اور حوالہ نہ ہو میں مجرم، اور حوالہ ہو تو پھر میں عیسائی کمیونٹی سے کہتا ہوں کہ تمہارے ملک میں رہ کر تمہارے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اس کی 3 دادیاں 3 نانیاں زناکار و کسبی عورتیں تھیں۔ کیا یہ قابل برداشت چیز ہے؟ پہلے تو حماقت دیکھو، اگر تو ہے تھی نہیں، اس کے بعد 3 دادیاں، کسی کے 3 دادیاں بھی ہوتی ہیں۔ دادی کسے کہتے ہیں؟ باپ کی ماں۔ 3 نانیاں، کتنی ہوتی ہیں نانیاں بھائی؟ ماں کی ماں، وہ تو ہوتی ہے ایک ہے، لیکن 3 دادی، غصے میں آ گیا نا، غصے میں کہتے ایک نہیں 2 نہیں 3۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، کہتے جو زناکار کسبی عورتیں طائفہ اپنی کمائی سے تیل لاتی تھیں، وہ تیل ان عورتوں سے عیسیٰ علیہ السلام سر پہ ملواتے تھے۔ میرے بھائی، میں نے پہلے یہ بات کہی ہے، کوئی اللہ کا نبی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو یہ لکھے وہی جھوٹا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے۔ بہر صورت، اب آخری ایک جملہ، یہ میں نے سارے انبیاء کے بعد ذکر کی، لیکن آخری جمعہ جو میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، من انفسکم کا تفسیر تو صاحب زلہ صاحب بیان فرما گئے، اور تھوڑا سا دوسری قرآت اس کے اندر من انفسکم، انفس کا معنی تم میں سے، اور انفس کا معنی تم میں سے سب سے زیادہ نفیس، زیادہ، بس جملے کو یاد رکھو، سب سے زیادہ نفیس کا معنی یہ ہے۔
آدم علیہ السلام بھی سچے اور سچے، محمد مصطفیٰ بھی سچے اور سچے، نوح علیہ السلام بھی سچے اور سچے، پیغمبر دو عالم بھی سچے اور سچے، موسیٰ علیہ السلام بھی سچے اور سچے، یہ بھی سچے اور سچے، یعقوب و یوسف اور اسماعیل و ابراہیم سچے اور سچے، یہ بھی سچے اور سچے، عیسیٰ علیہ السلام بھی سچے اور سچے، یہ بھی سچے اور سچے، لیکن سب کا موازنہ اگر کیا جائے تو وہ نفیس ہے، یہ انفس ہے، وہ علیم ہے، یہ عالم ہے، وہ انظف ہے، وہ نصیف ہے، یہ انظف ہے، وہ اجود ہے، جواد ہے، یہ اجود ہے، سیدھا اسم تفضیل ہے۔ رب کریم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو دوسروں کو عام صفت عطا فرمائی، پیغمبر دو عالم کو اس کا اسم تفضیل جس کو آپ سپرلیٹو ڈگری کہتے ہو، the best of the all، سب سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ ابتر، سب سے زیادہ نفیر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ایسے پیغمبر کا دامن کیوں چھوڑ دیں؟ ہم ایسے پیغمبر کے ماننے سے پیچھے کیوں رہ جائے؟ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اپنے امیر قافلہ کا بھی اور تمام انتظامیہ کا، حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے کچھ کہنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر نیکی کرنے کی توفیق دے، برائی سے